ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں نے زندگی میں بہت سارے گناہ کیے، ایک گناہ ایسا ہے جس کو میں بھول نہیں پاتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کون سا گناہ ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی، میری ایک بیٹی تھی، میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، میں جب بھی پکارتا تھا میں اس کو بلاتا تھا، وہ یا بتی ابا جان کہہ کر کے میرے پاس آ جاتی تھی۔ اے اللہ کے نبی، ایک دن میں نے اپنی بیٹی کو بلایا، بیٹی پھٹ سے میرے پاس آئی، میں نے کہا بیٹی چل باہر چلنا ہے، وہ جلدی سے میرے ساتھ چلنے لگی۔ میں گھر سے کچھ دور گیا، کچھ فاصلے پر گیا، ایک کنویں کے پاس پہنچا، اور اے اللہ کے نبی، میں نے اپنے سماج کے تانوں کو سن کر کے میرے کان پک چکے تھے۔ میری بیٹی کی وجہ سے میرا سماج مجھے تانے دیتا تھا، مجھے اپمانت کرتا تھا، مجھے ذلیل کرتا تھا، میں اپنی قوم کے تانے برداشت نہ کر پایا۔ میں اس کنویں کے پاس پہنچا اور میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو اس کنویں میں ڈھکیل دیا۔ اے اللہ کے نبی، میری بیٹی کی زبان سے آخری الفاظ جو نکلے تھے وہ یہ کہہ کر کے دنیا سے گئی، یا بتی، اے ابا جان، گویا کہ وہ یہ کہہ رہی تھی، اے ابا جان، میرا قصور کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، مجھے کس جرم میں آپ یہ سزا دے رہے ہیں؟ یہ واقعہ سنانے کے بعد صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، اور اللہ کے پیارے نبی بھی زار و قطار ہونے لگے۔ صحابہ کرام نے صحابی سے کہا، تو نے اللہ کے نبی کو دکھی کر دیا، تو نے اللہ کے نبی کو غمگین کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، کوئی بات نہیں، انہوں نے تو اپنے دل کی بات رکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابی، تم نے دور جاہلیت میں جتنے گناہ کیے تھے اللہ نے وہ سارے کے سارے گناہ تمہارے معاف کر دیے۔ یہ جرم بھی بہت بڑا تھا، یہ بیٹی کی ہتیا بھی بہت بڑا گناہ تھا، لیکن جب تم اسلام لے آئے، تم نے توبہ کر لیا تو اللہ نے تمہارا یہ گناہ بھی معاف کر دیا۔ یہ ہے اسلام، جس نے آپ کو جینے کا حق دیا ہے میرے ماں، اور اللہ نے اپنے نبی کو 4 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ اگر بیٹی بوجھ ہوتی، اگر بیٹی کلنک ہوتی، اگر بیٹی کی پرورش کے اوپر باپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے تو میرے نبی کو تو زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے، مگر میرے نبی اپنی 4 بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ نے تو یہاں تک فرمایا، من آل جاریتین حتی تبلغا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، انا وہوا کہاتین۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ رہے گا۔ میری بیٹیوں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ ہے۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا، من ابتلی من هذه البنات شیئا، جس کو اللہ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھڑا اتر جاتا ہے، کن لہ سترا من النار، تو یہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہیں۔ تو میری ماں و بہنوں، اسلام نے آپ کو ان گندگیوں سے آزاد کیا ہے۔ اسی بھارت کی سرزمین پر شوہر مرتا تھا تو پتنی کو پتی کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا اور اس کو ستی کی رسم کہا جاتا تھا، اور آج بھی بھارت کے بہت سارے حصوں میں بیوہ عورت کی شادی بہت بڑا جرم ہے۔ میرے نبی نے سب سے پہلی شادی ایک بیوہ سے کر کے دنیا کو یہ سندیش دیا۔ اللہ کے نبی کنوارے تھے، آپ چاہتے تو ایک سے ایک حسین و جمیل اور کنواری لڑکیوں سے آپ نکاح کر سکتے تھے، مگر پہلا نکاح اور پہلی شادی آپ نے ودوا ایک بیوہ عورت سے کی، اور وہ آپ سے 15 سال بڑی بھی تھی، اور اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ جتنے دن تک وہ زندہ رہی آپ نے دوسرا نکاح بھی نہیں کیا، اور بڑی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی حضرت خدیجہ سے۔